ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब इस हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ अता साहब। सबसे पहले इससे पहले कि जो तमाम सिचुएशन बनी है कल रात से अब तक, इस पर मैं आपसे बात करती, लेकिन अभी तो हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर ही साइबर अटैक किया गया और पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट को, न्यूज़ चैनल्स को अटैक किया गया है। तो अभी तक आप ये मालूम कर पाए हैं कि अटैक हुआ किस तरफ से है? देखिए, इस पे एज वी स्पीक जो टेक्निकल टीम्स हैं वो काम कर रही हैं और इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान से। तो टेक्निकली इसको देखा जा रहा है कि ये कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं और क्या टेक्निकल टूल्स इसके लिए यूज़ हुए। तो जैसी तफसीलात आती हैं वो आपसे हम शेयर कर लेंगे। एंड रेस्ट अश्योर्ड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। इस पे बिल्कुल तमाम तफसीलात सामने आएंगी और हर हवाले से इस मामले को इस वक्त एज वी स्पीक एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो उसको देखा जा रहा है जी। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कोई इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं या आपको शुबा है कि ये अटैक, इस तरह का अटैक इसराइल की तरफ से हो? देखिए, कुछ ऑनलाइन एप्स के ऊपर ऐसे मैसेजेस आए हैं और उनका लोगो भी एक डिस्प्ले किया गया है। बट एज आई सेड, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। अभी जो इसकी हो रही है एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तहकीकात हो रही हैं, टेक्निकली देखा जा रहा है। तो जैसी तफसीलात आती हैं तो वो हम सबके सामने रख देंगे। इस वक्त कुछ कंफर्म करना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा, क्योंकि एक टेक्निकल चीज है। तो रेस्ट अश्योर्ड, द बेस्ट टीम्स अवेलेबल, दे आर ऑन इट। जी जी, बिल्कुल ठीक। और अता साहब, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है वो डेफिनेटली इस वक्त मौजूदा हालात में और किसी के पास यहाँ पर नहीं हो सकती, कि हम आपको खुद भी देख रहे हैं कि आप किस तरह से मुख्तलिफ मवाज़ों पर हैं। इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला चल रहा है उसमें आप और आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से चल रही है। तो इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पर भी आऊँ, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा जो ईरान वाली सिचुएशन बनी है इस पर भी हम बात कर लें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, इनकी क़यादत, अहम क़यादत अब नहीं रही। हर मुल्क इस तरह से उस मुल्क को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, या जहां पर अमरीकी अड्डे, उनकी तनसीबात हैं, उसको निशाना बनाने की वो बात कर रहे हैं। जंगें अता साहब रुकती नहीं हैं, वो बढ़ती हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अब जिस तरह से रिटेलिएट ईरान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और क्या हिकमत अमली है हमारी इस सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान ने, आपने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं उनकी स्टेटमेंट भी देखी, और आपने देखा कि उसके बाद जो ईरान के वहाँ पे रेप हैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मजम्मत भी की जो ईरान पर हमला हुआ। और उसके बाद मगर ईरान ने जो हमला किया गल्फ स्टेट्स के ऊपर, उस पर भी कल तीनों जो सरबराहान थे, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद, और कतर के अमीर शेख तमीम, और आज प्राइम मिनिस्टर की बात हुई उर्दन के शाह अब्दुल्ला से, और ऐसे ही किंग ऑफ बहरीन के साथ बात हुई। तो देखिए, वहाँ भी एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो शहीद हुआ यूएई के अंदर। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस है। और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने ईरानी कौम से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पे ताज़ियत भी की, और जो शहादत हुई हिज एमिनेंस आयतुल्लाह खामनाई की, उस पर अफसोस का इजहार भी किया, और ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को भी सब्र दे, और पूरी जो ईरानी कौम है उसके दुख में हम शरीक हैं। और इस हवाले से एक बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का है। देखिए, पाकिस्तान ने माजी करीब के अंदर इस मामले को बहुत हल करने की हर सतह पे कोशिश की, और आपने देखा कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान पेश पेश रहा। और आपको याद होगा कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर भी तशक्कर पाकिस्तान के नारे भी लगे, वो भी पूरी कौम ने देखे। जी, अगर इसका जो फॉल आउट हुआ कि जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसको कंडेम भी किया गया, और उस हवाले से कैटेगोरिक फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। मगर उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक अटैक हुआ, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। तो ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन है पूरे रीजन में, और दुआ है कि ये
طوفان تھمے اور یہ جی معاملہ کسی طرف لگے اور خوش اسلوبی اور امن کی طرف ہم واپس لوٹیں. مگر اس وقت جو سچویشن بالکل ہے درست. وہ عطا صاحب جو آپ کافی بات کر رہے ہیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا اسٹانس رہا، انفیکٹ وہ جون میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے مئی میں جو ساری سچویشن بنی تھی پاکستان اور انڈیا کی، وہاں پر ہم نے ایران کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا تھا. لیکن جب جون میں ایران کی سچویشن بنی، اس میں پاکستان نے جو کچھ کیا اس پہ نہ صرف تشکر کا اظہار کیا گیا بلکہ پھر ایک اہم وزٹ بھی ہوا. اب جو اس وقت حالات ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا بلکہ ان کا ایک بڑا اہم دورہ تھا جو اسے منسوخ کیا، رشیا کا دورہ تھا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک اہم سیکیورٹی اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں کن امور پر یا کن اہم معاملات پر بات ہونی ہے یا ہو چکی ہے، اور کیا اہم فیصلے ہیں جو اب اس اجلاس سے آنے ہیں؟ دیکھیے، یہ وزیر اعظم نے مشاورت کے بعد یہ بہتر سمجھا کہ روس کے دورے کو ملتوی کیا جائے، اور یہ ایک بڑا جی ریزنیبل اور سینسیبل ڈیسیجن تھا. اور دیکھیے، یہ روس کا دورہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو یہ دورے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، بہت لوگ اس کو کرٹیسزم کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. مگر اس میں پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں، ٹریڈ بڑھتی ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، ہمارے بزنس سیکٹر کو موقع ملتا ہے B2B ایگریمنٹس کا، اور پاکستان کو لیوریج ملتا ہے اپنی فارن پالیسی پہ. تو یہ بڑا اہمیت کا حامل تھا یہ دورہ. مگر موجودہ حالات میں جہاں افغانستان کی ایک صورتحال ہے، پھر ایران کی صورتحال ہے، مشاورت کے بعد یہ بہتر سمجھا گیا اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دورے کو ملتوی کر رہے ہیں، بلکہ مؤخر کر رہے ہیں. اور جی روسی حکومت کے ساتھ کوئی ایک باہمی مشاورت کے بعد کوئی اگلی تاریخ کا فیصلہ کر لیا جائے گا جب حالات جو ہے وہ تھوڑا سا نارملسی کی طرف لوٹتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج جو سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، پورے ملک میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بیف اپ کرنے کے حوالے سے، اور اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. اور میں دیکھیے، آیت اللہ خامنائے والے غم میں ہم سب شریک ہیں، پوری قوم نے اس پہ سوگ بھی منایا اور ایک غم کا اور افسوس کا اظہار بھی کیا. مگر توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ جی گھیراؤ کرنا، یہ تو غم کے اظہار کا طریقہ کار نہیں ہے، اور یہ مناسب طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی جائے. اس پہ بھی میں تلقین کروں گا کہ ہم اس پہ صبر سے کام لیں. جب اسٹیٹ اور حکومت نے پورے اس عرصے میں سفارتی محاذ پہ بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جس کو تسلیم کیا گیا ایرانی سائڈ کی طرف سے، کل میں بتا رہا ہوں کہ کل رات کو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ایران کے ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ یہاں پہ اس کی تکنی بنتی ہے. تو ویسے اوور آل سیکیورٹی کے حالات کو دیکھا گیا، درست بات. اور ایران میں جو پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری، ان کی بحفاظت وطن واپسی بذریعہ آذربائیجان، اس کی اپڈیٹ لی گئی. اور ایران میں ہمارے سفیر اور آذربائیجان میں ہمارے جو سفیر ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو ہے ان جی کا انخلاء جو ہے وہ ممکن بنایا جا رہا ہے. پھر افغانستان والی صورتحال پہ تفصیلی بریفنگ ہوئی، اس کا بھی بغور جی جائزہ لیا گیا. تو قیادت آج بیٹھی ہے، انہوں نے جی تمام معاملات پہ بریفنگ بھی لی ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. تو اور وہ جو تین حکومت کی، ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں جی، ان عطا کی صاحب، ان کے لیے انخلاء کا کچھ کیا جا رہا مکمل ہے، ان کو لایا بندوبست جا کیا رہا ہے جا رہا واپس؟ ہے. کافی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بحفاظت واپس لایا بھی گیا ہے، باقیوں کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے آج دفتر خارجہ کو اس پہ ہدایت کی کہ مکمل طور پہ اس پہ فوکس رکھیں، اور یہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے تمام جو طلبہ ہیں وہ جی بحفاظت وطن واپس پہنچیں. تو اس پر بھرپور ایفرٹ جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے بیٹھ کے آج بھرپور اس کو دیکھا، پوری سچویشن کو. اور الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا کل بھی اجلاس ہوا ہے، آج بھی ہوا ہے. تو بس دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جی تعالی یہ جی سچویشن جو ہے وہ ہمیں اور امن جو ہے واپس لوٹے. بالکل آپ کی بات درست ہے. عطا صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان میڈیشن کا بڑا اہم رول پلے کر چکا ہے. کیا اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے ایران کے حوالے، ایران اور امریکہ کے مابین ہو، یا پھر ایران اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں جن کے اوپر پھر ریٹیلیشن میں ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، ان کے درمیان کوئی ثالثی کی کوشش پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے، کل جب ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، پھر ایران نے حملہ کیا خلیجی ممالک کے اوپر، تو ابھی تو بڑی وولٹائل سچویشن ہے. اس وولٹائل سچویشن سے نکلتے ہیں تو پھر کو آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے.
مگر اس وقت تو ایک جنگی صورتحال ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ فرام ہیئر. عطا صاحب ایک اور جو سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں لوگوں کے ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی دیگر ممالک پر اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ پڑتا ہے، لیکن پاکستان پر بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تیل مہنگا ہو سکتا ہے، دیگر کموڈیٹیز پر اس پر فرق پڑ سکتا ہے. سر آر وی ریڈی فار دس؟ یہ دیکھیے اس پہ بھی بھرپور حکومت کی توجہ ہے. منسٹر پیٹرولیم بھی آج اجلاس میں شریک تھے، وہ بھی اپنے بالکل سٹاک ٹیک کر رہے ہیں ہر چیز کا. تو حکومت ان ایشوز سے مکمل طور پہ آگاہ ہے اور وقت سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزیں ہمارے مد نظر ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو دقت نہ ہو اس صورتحال میں. اور حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس پہ ایک پریشر ہوگا آبویسلی، اور ہم ایک افغان طالبان رجیم جو ہے اس نے جو ایک تھریٹس دیے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے. ہماری بہادر افواج جو ہے وہ اس محاذ پر بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستانی شہریوں کو کوئی دقت کسی قسم کی بھی نہ آئے. صحیح. عطا صاحب ہم کمپلیٹلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کا اپنا وقت کتنا زیادہ قیمتی ہے. اب ہم نے سنا پچھلے دنوں 2 دن پہلے ڈی جی ISPR نے بتایا کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ابھی افغانستان میں یہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہدف مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتا. تو یہ جو ہدف ہے ہمارا ہیبت اللہ ہے یا اعلی افغان قیادت ہے، یہ ہدف ہے کیا؟ دیکھیے ہمارا ہدف ہے تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا. آپ نے دیکھا کہ جب افغان طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کیا پاکستان کے بارڈر پر، تو پاکستان نے بھرپور مؤثر جواب دیا اور فوری جواب دیا، جس کے بعد پاکستان کے اندر موجود دہشت گردوں نے کچھ ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی جن کو ناکام بنایا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو یہ بات تو واضح ہے کہ افغان طالبان رجیم کا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اب اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں، کبھی ہم دیکھتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل گرفراز جیسے قوم کے بہادر سپوت شہید ہو گئے، ان کے 4 بچوں کو مسلم ملے، ان کی والدہ کو ملے، ان کی بیوہ کو ملے. آپ یقین مانیں کہ دل بہت رنجیدہ ہے اس چیز کے اوپر. کچہری کا واقعہ دیکھ لیں، امام بارگاہ کا واقعہ دیکھ لیں. تو یہ آئے روز افغان سرزمین استعمال ہو، دہشت گرد وہاں پہ ٹریننگ لیں، افغان طالبان رجیم ان کو سپورٹ کرے اور یہ حملے ہوں. تو دیکھیے اس وقت تو آبجیکٹو ہے کہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور وطن پاک کو محفوظ بنانا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف آگے جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. تارڑ صاحب ساتھ موجود تھے اور ہم گفتگو کر رہے تھے جو طالبان افغانستان والا جو سچویشن ہے اس پر بھی بات ہو رہی تھی اور ایران کے حوالے سے بھی. نیوز بریک لیں گے اور نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کو جوائن کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. ابھی جو کچھ گفتگو عطا صاحب کی طرف سے کی گئی، زیغم صاحب، وہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے اب اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہاں سے ہوا ہے، کس طرف سے ہوا ہے، لیکن جس طرح اے آر وائی کی بھی اسکرین کا بھی چل رہا ہے کہ اے آر وائی پر بھی وہی میسج چلا ہے. اسی طرح کے میسیجز اے آر وائی کی اسکرین پر بھی آ گئے ہیں. چلیں سما پہ بھی آئے ہیں، سما، اے آر وائی، جیو. اچھا، یہ 3 چینلز ہیں کہ جس کو جو ہے وہ اس وقت تک ہٹ کیا گیا ہے. اور تماشا ایپ، تماشا ایپ بھی جو کرکٹ والی ہے، کرکٹ کی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو جو کچھ جس طرح کے لوگوز اس کے اوپر آ رہے ہیں زیغم صاحب، اس سے تو آئیڈیا ہو رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک اہم عہدہ، ایک اہم ذمہ داری ہے عطا صاحب کے پاس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن کچھ فٹ پرنٹس تو ہمیں ملتے ہیں اور پتہ تو چل رہا ہے، محسوس تو ہو رہا ہے کہ کچھ بیرونی جو دشمن ہیں، بیرونی طاقتیں، اور شاید کہیں اندر سے بھی کچھ استعمال ہوا ہے کہ جس کے بعد اس طرح کے میسیجز آئے ہیں جو ایک ڈیوائڈ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں اپنے ایک ریزیلینس ڈیولپ کرنی ہوگی، اور یہ صرف سرکار کی سطح پہ نہیں بلکہ کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کی ڈیجیٹل سیکیورٹی بھی آج کے دور میں اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی اسٹیٹ کی ڈیجیٹل کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ بھی آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار، آپ کے ٹریڈ سیکرٹس، اور آپ کا دیکھیں نا، اب تو میڈیا آپ کا سارا جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. تو ہمیں وہ لیول اپ کرنا ہوگا، اپنے اداروں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کا، ٹیکنالوجیکل ریسورس کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. ہم ٹیکنالوجی تو باہر سے لے آتے ہیں، اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں.
شائنی اپنے اسٹوڈیو بھی بنا لیتے ہیں, اپنے سافٹ ویئر بھی لگا لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس اس طرح کی اچھی صلاحیت ہے کہ اس کو پھر پروٹیکٹ بھی کر سکیں, ڈیجیٹلی بھی سیکیور کر سکیں؟ تو یہ پاکستان میں اس کو آپ کو ایک باقاعدہ ایک پرائرٹی دے کر آپ کو وہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا ہوگا, وہ ٹیکنالوجیکل ریسورس ڈیولپ کرنا, اس کو ایفیکٹو ڈپلوائے کرنا ہوگا کہ ہم ڈیجیٹلی اپنے آپ کو سیکیور رکھ سکیں. صحیح. ابھی اہم خبر آ رہی ہے, عرب میڈیا بتا رہا ہے ایسا کہ یو اے ای کی وزارت دفاع کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے یو اے ای پر 165 بیلسٹک, 2 کروز میزائلز اور 541 ڈرون طیاروں سے حملے کیے ہیں. وزارت دفاع کے اس اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ اتوار کو مسلح افواج نے 20 بیلسٹک میزائلز اور 311 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں. اسی اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز ایران سے فائر کیے گئے 8 بیلسٹک میزائلز سمندر میں گرے, جبکہ اماراتی دفاعی نظام نے 2 کروز میزائل گرائے ہیں. مزید یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے 21 ڈرون طیاروں نے شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں میں 3 ایشیائی شہری جاں بحق ہوئے ہیں, جبکہ 58 اماراتی اور غیر ملکی شہری معمولی زخمی ہوئے ہیں. اور اس افسوسناک جو 3 کی تعداد آئی ہے اس میں ایک ہمارا پاکستانی شہری بھی ہے, جس کی اب جو ہے وہ اعلامیے میں بھی کنفرمیشن آ رہی ہے, وہ جو 3 ڈیتھس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کرن, جمیرہ پارک اور سٹی واک کے قریب ابھی بھی دھماکوں کی آوازیں مسلسل ابھی بھی آ رہی ہیں. بالکل, یہ کل رات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, کنٹینیو ہوا ہے. یہ دھماکے جو ہیں یہ ویسے جب انٹرسیپشن میکانزم کک ان ہوتا ہے تو اس کا بھی دھماکہ ہی ہوتا ہے. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایکچولی لینڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ جاننا کہ برج خلیفہ جیسے یا جمیرہ جیسے علاقوں میں بھی وہ پہنچ سکتے ہیں, ایک آدھ نہیں گرنا ہوتا ہے, تو کافی خطرناک صورتحال ہے. سعودی عرب کی طرف سے بھی جاری کیا گیا. دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا انوویشن کا, یہ جو صلاحیت کا پیدا کرنا ہے نا, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. تو کس زمانے میں بڑی مشہور ایک کتاب آئی تھی, اس کے آتھر کو میرے خیال میں ابھی بھی لٹریچر کا پرائز ملا ہے پچھلے سال میں شاید, وائی نیشنز فیل. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اقوام جو مسلسل چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے اوپر اپنی بڑی کامیابیوں کو بنیاد کرتی ہیں, وہ جب بڑا موقع آتا ہے تو پھر وہ چھلانگ لگا کے دوسروں سے آگے نکل جاتی ہیں. اور جو اقوام صرف حادثات کو رد عمل کے طور پر اپنی پالیسی بناتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہمارا وتیرہ ہی یہی رہا ہے کہ جب حادثہ ہمارے سر کے اوپر پھوٹتا ہے تو ہم تو خیر ہر سال یہی کرتے ہیں, ہم تو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں یا تاکید کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو پالیسی میکنگ ہے وہ صرف حوادث کو ٹیکل کرنے کے لیے, کوئی لانگ ٹرم ویژن آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہی پاکستان ہے جس کے بارے میں ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا. ہر جگہ پر آپ کو 100 چھلانگوں والا ایک بیان نظر آئے گا, حقائق اس سے کافی مختلف ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم نے لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے تو اس کے لیے صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اسپیس بھی بنانی ہوگی. یہ یکدم نہیں ہوگا کہ ایران پر حملہ ہو گیا تو ہماری آئی ٹی بھی ٹھیک ہو جائے, ہمارے پاس صلاحیت بھی آ جائے, آئرن ڈوم بھی آ جائے, ہم ایک نیشن بھی بن جائے. یہ یکدم نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت لانگ ٹرم آپ کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی نا. جب امن کے وقت آپ جنگ کی تیاری نہیں کرتے تو جنگ کے اندر آپ کی پٹائی ہوتی. مجھے ایڈ کرنے دیجئے, بہت ہی ایک زبردست بات ہے جو طلعت کر رہے ہیں. امرتیا سین نے, ہندوستان کے جو نوبل لاریٹ ہیں اور بہت بڑے دانشور بھی ہیں, انہوں نے بھارت اور اپنی ایک کتاب میں بھارت اور چین کا موازنہ کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ چین کیوں اتنا آگے نکل گیا بھارت سے. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اپرچونٹی آئی دنیا میں تو وہ دونوں کو ملی. فرق یہ تھا کہ چائنا میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ سوشل پریپیئرنس تھی. سوشلی وہ تیار تھا, اپنے سوشل سیکٹر میں وہ اتنا انویسٹ کر چکا تھا کہ اس کا جو ورکر ہے وہ صحت مند, تعلیم یافتہ, پروڈکٹیو تھا, کہ وہ اس کو استعمال کر کے اتنا آگے چلا گیا اور بھارت اس کے لیے تیار نہیں تھا. درست. اصل بات یہ ہوتی کہ کیا اپنے قوم کے اندر کس طرح انویسٹ کر کے آپ اس لیول پر لاتے ہیں کہ جب اپرچونٹی آئے تو آپ گریب کر سکیں. یہ سب اپرچونٹیز کی گیم ہے. اور اگر آپ یہ تیاری کی بات کریں, صاحب سوال لے لیجئے. میں لیتا ہوں پہلے یہ جو بات انہوں نے کی, اسی کو میں تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں, جو پہلے بھی میں کر چکا ہوں.
لیکن اس وقت شاید میں اس طریقے سے سمجھا نہیں پایا. یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو کرائسس ہے اس میں اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جب میں کہتا ہوں کہ آپ گوادر پہ فوکس کریں, بلوچستان پہ فوکس کریں, بلکہ پورے پاکستان پہ فوکس کریں, ہماری پالیسیز بہتر ہونی چاہیے, جو باٹل نیکس ہیں وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہاں انویسٹمنٹ آئے, لوگ آئیں, ٹورزم آئے. تو یہ سوشل پریپیئرڈنیس ہمیں اس کا کام ابھی سے شروع کریں گے تو اگلے سال 2 سال میں ہم کسی ایسی اسٹیج پہ پہنچیں گے. کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے اب یہ مڈل ایسٹ وہ نہیں رہنا جو پہلے تھا, جس میں پورے یہاں پورے ریجن سے جتنی بلیک منی ہے وہاں گئی ہے. اب وہ اس کی فلائٹ وہاں رک جائے گی, ٹھیک ہے, اسے کہیں نہ کہیں جانا ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ یہاں کیوں نہیں کریٹ کرتے, ایسا ایکو سسٹم کیوں نہیں بناتے یہاں پہ جس میں ہمارے کم از کم اپنے لوگ تو یہیں انویسٹ کریں اور اس کو ہم ڈیولپ کریں. تو یہ میں اس پہ انسسٹ کروں گا کہ ہمیں سوشلی اور لیگلی اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی پریپیئر ہونا چاہیے. میں بیسکلی یہی آپ سے سوال کر رہی تھی کہ جب ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہماری اپنی کیا تیاری ہے, تو اس تیاری کو اگر ہم ڈیفینسو سائڈ سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک تیاری تو ہمیں نظر آئی, یعنی کہ وہ امن کے حالات میں بھی تیاری اس طرح سے ہو رہی تھی کہ جو پھر وہ مارکہ حق کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا. لیکن اگر آپ معیشت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس لحاظ سے ہم تیار ہیں, ہماری کوئی تیاری بالکل نہیں, کوئی تیاری نہیں ہے. اور یہ مارکہ حق کی آپ نے بات کی ہے, اس میں ظاہر ہے آرمی کا انسٹیٹیوشن ایسا ہے جو تیار تھا. لوگوں کو شکوے شکایت تھے کہ یہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے, جب وقت آئے گا, وقت آنے پہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ لڑ سکتے ہیں اور صحیح طرح سے لڑیں. اب ٹریجڈی آپ سمجھ لیں, یہ ٹریجک کامیڈی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہ ہے, نہ بننے دیا گیا, نہ لوگوں کی کوئی خواہش ہے بنانے کی. ڈسپلن آنے نہیں دیا جاتا. اس میں اگر دیکھیں ایک طرف ہے کہ ہمیں روکا جاتا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو ادارے ہیں سویلین ان کو خود بھی کوشش تو کرنی پڑے گی. جب آپ سب کا یہاں پہ مقصد یہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور کسی جگہ پہ اور اپنا گھر بھرنا ہے, ہم نے اس ادارے کو ادارہ نہیں بنانا یا اپنا رول کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, گیو بیک نہیں کرنا سوسائٹی کو, تو پھر کوئی ہر ایک آؤٹ سورس کرتا ہے. سول اداروں میں ہر جو اس کا ہیڈ ہے نا, میں 99% کہہ رہا ہوں کہ ہر ہیڈ جو ہے وہ آؤٹ سورس کرتا ہے اپنے کام کو اور ذمہ داری کو, کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے کچھ کیا, غلطی ہوئی تو میری گردن تو پکڑی جانی ہے. اس سے بہتر میں اپنا گھر چھت ٹھیک کروں, پلاٹ شاٹ لوں, یا اچھے اچھے سیکٹرز میں گھر بناؤں, باہر لوں جائیداد دبئی میں اور کہیں اور لے لوں. اور پھر جب کوئی ایسی سچویشن پڑتی ہے تو پھر تمام ادارے جو ایک ہی ادارے کی طرف دیکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اچیو کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنی ہی کامیابی جو ہے, اور وہ ادارہ چاہتا بھی ہے کہ میری طرف دیکھیں. لیکن اب اس ادارے کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا بوجھ اکیلا نہیں اٹھا سکتا. بہت بڑا ملک ہے نا, 25 کروڑ لوگ ہیں, اتنے ہمیں خطرات ہیں, اور اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں زرخیز دماغ, یہاں سے شروع اگر کریں تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں. ان کو بھی کچھ ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے. ہاں چلیں ادھر بھی لے جائیں. میں ویسے یہ تو چلے ایک لائٹ تھی, اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے, کام بہت ہے, بوجھ بہت ہے. صرف ایک ادارہ نہ اٹھائے گا, نہ اٹھا سکتا ہے, نہ ہی ایسے کرنا چاہیے, کیونکہ اس ادارے کی پھر کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. صحیح ہے. اب طلعت صاحب, ایک وہ جو سپر پاور کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے, تو آج کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ جو سپر پاور کے لیے اپنے آپ کو منوانے کی ایک بار پھر یہ کوشش کر رہا تھا اور ایک بار پھر سمجھا رہا تھا, اس پہ کامیاب ہو گیا ہے؟ دیکھیں سپر پاور سے مراد یہ تھی کہ اس کے برابر کوئی اور طاقت موجود نہیں ہے. لیکن جب سپر پاور کی اصطلاح آئی تو اس وقت 2 سپر پاورز تھیں. اس وقت USSR تھا اور اس وقت امریکہ تھا. بیچ میں جب USSR کے حصے بکھرے ہوئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ کیا وہ تاریخ سپر پاورز والی ختم ہو گئی, اور فوکویاما نے کتاب لکھی ایک سوالیہ نشان کے ساتھ, اینڈ آف ہسٹری. لیکن چائنا نے وہ ویکیوم فل کر دیا. اس وقت جو ڈفرنس ہے وہ سپر پاورز کا نہیں ہے, وہ ہائپر پاورز کا ہے. چائنا امریکہ سے بہت آگے ہے. اگر امریکہ کے سب سے بڑے قرضے دیکھیں تو وہ چائنا کا سب سے بڑا مقروض ہے. اگر آپ IT ٹیکنالوجی دیکھ لیں, اگر آپ چپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں, اگر آپ ریئر ارتھ منرلز کا استعمال دیکھ لیں, اگر آپ ایکو فرینڈلی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, تو چین امریکہ سے کہیں, روبوٹکس کو دیکھ لیں, کہیں آگے ہے. لیکن امریکہ کی نسبت چین ہائپر پاور نہیں ہے. تو امریکہ نے ٹرمپ کے نیچے ایک ماڈل سیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی طاقت کم بھی ہو جائے دوسرے کی نسبت, تو آپ عام الفاظ میں بدماشی پر اتر آئیں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ اسرائیل نے بھی اٹھایا ہے, اور یہ معاملہ
इंडिया ने भी उठाया, जिस वजह से इन तीनों की बड़ी बनती है। तो आप सुपर पावर का अगर आप नंबर्स में मुवाजना करें तो बहुत सारी जगहों पर अमेरिका आपको हारता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर हाइपर एक्टिविटी में देखें तो चाइना से वो बहुत आगे है, और हाइपर एक्टिविटी से दुनिया बनती नहीं है, बिगड़ती है। अभी मैं खबर देख रहा हूँ कि टेक्सास के अंदर एक बार में हमला हुआ है और गनमैन ने कोई 14 लोगों को जख्मी किया और 3 को मारा है, और कहा यह जा रहा है कि इसका ताल्लुक ईरान के ऊपर हमले से है। तो इसका रद्देअमल जो है जहां जहां पर डियास्पोरा बैठा है ये बहुत बुरे तरीके से आएगा, तो हाइपर एक्टिविटी का नुकसान भी होता है। सो सुपर पावर इस वक्त कोई नहीं है, एक तरफ पावर्स हैं और दूसरी तरफ हाइपर पावर है। देखिए मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ कि सुपर पावर कोई नहीं है। सितंबर 2025 में चाइना ने जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री परेड की, उन्होंने सारा कुछ उन्होंने दिखाया मेरे पास क्या क्या है, तो दुनिया को ये लगा कि जी एक नई पावर आ गई है। उसके बाद से देख लें, अगले अब 6-7 महीने हुए हैं उसको, उसमें अमेरिका ने जो कुछ किया है ना, हमें लगता था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। फिलहाल ये यूनिपोलर वर्ल्ड ही है। आज से साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है वो वक्त बताएगा। इस वक्त दुनिया यूनिपोलर है और वो अमेरिका है, उसमें चाइना के पास बड़ा पैसा होगा, बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। चाइना अपने किसी दोस्त को नहीं बचा सकता, अमेरिका अपने दोस्त को बचा सकता है, जो उसका दोस्त हो, जैसे कि इजराइल है, और किसी को शायद वो ना बचाए। और इजराइल ने जिस तरह कब्जा किया हुआ अमेरिकन सिस्टम पे, और मुझे अरब ममालिक को नहीं बचा सका, लेकिन बहरहाल है यूनिपोलर इस वक्त चीन के साथ जितने हैं। और बात वही आती है कि आपका चीन दोस्त हो या रूस हो, आपको खड़ा अपने पाँव पे होना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी और जितने भी और ममालिक हैं वो भी। ये मत सोचे कि चीन हमारे लिए लड़ने के लिए आएगा, हमें कोई अम्ब्रेला दे देगा, ऐसा नहीं होगा। चीन को अपनी तरक्की की फिक्र है, उसने उसी रास्ते पे चलना है और उसने नहीं लड़ना। उसे अभी तक देखे चीन लगता था वो ताइवान ले लेगा, लिया उसने। अगर वो इतना भी शो कर दे ना कि वो ताइवान ले ले, तो लगेगा कि ये अब एक और पावर है। देखिए ढाबे से चाय लेने में और ताइवान लेने में फर्क है, उनका एक अपना तरीकाकार है। उस तरीकाकार अगर हमें मुवाफिक नहीं आ रहा तो इससे चाइनीज तरीकाकार के अंदर फर्क नहीं पड़ता। जो सुपर पावर की डिबेट है वो सलाहियत की डिबेट है, और मैंने पहले आपको बता दिया सलाहियत के अंदर चाइना अमेरिका से बहुत आगे है, एक्टिविटी के अंदर अमेरिका चाइना से। हाँ, हमारे लिए क्या करना चाहिए? देखिए दुनिया ने क्या करना, चाइना आपके लिए तो नहीं काम करेगा। नहीं, दुनिया तो एतबार करती थी ना उसमें, तो वो अब नहीं करेगी। मेरे ख्याल में दुनिया काफी अभी भी एतबार करेगी अगर चाइना अपनी वो देखिए, वो जरूरियात होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो तो होगा। मैं तो एक और डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं ये हमें चाइना से ये है, हमें मुझे नहीं है, मुझे जाती तौर पर चाइना को नुकसान किया, जाती तौर पर हम जरा डिफेंड करते हैं। चीन ने अपने आप को पेश किया सितंबर में कि मैं आ गया हूँ, आई एम न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड साहब, ये वो एक्सपर्ट ओपिनियन है जो हम पिछले कई घंटों से डिस्कस कर रहे हैं। क्या उस पे? अच्छा, इसलिए अफसार साहब आपकी ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि हम खुद अपने काबिल हों। एक सेकंड दे दें, जितना हमें जरूरत है। ख्वाहिश ये है और शिकवा चाइना से नहीं, चाइना से शिकवा इसलिए है कि चाइना ने दूसरी दुनिया के साथ क्या किया, ईरान के साथ, वेनेजुएला के साथ, उन पे सारी उम्र पाबंदियां लगी रही, इसलिए कि वो चीन के साथ तजारत कर रहे। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो पॉलिसी नहीं बना, अभी जो लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है, मल्टीपोलर दुनिया बने। अफसार साहब, चीन इस चीज को अगली मर्तबा प्रेसिडेंट शी से मिलेंगे तो उनको आप मशवरा दीजिएगा। अफसार साहब, इसमें सिर्फ एक चीज है, आप 2 दिन में कैंपेन में जाएंगे तो आप सुने 2 दिन में स्ट्रेट ऑफ मलाका पे जो चाइना का साउथ एशिया सी के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है वहां भी मसला खड़ा होने वाला है। बहुत जल्द आपको चाइना का किरदार भी नजर आ जाएगा। देखिए, पेनिनसुला, मले पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड के अंदर भी यूएस प्रेजेंस है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग उनका मिलिट्री स्ट्रेटेजिक। आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ के एक्सपर्ट ओपिनियन है, पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक्सपर्ट माइंड जो है वो सोशल मीडिया पर भी बैठे होते हैं जो सारा दिन बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन हम क्लोज करने से पहले हम जरा वो सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है, जो लोग एक आम राय, जो एक आम तासुर आ रहा है, जरा उसको भी डिस्कस कर ले, फिर इसे क्लोज करेंगे। तले साहब, आपसे शुरू करते हैं। अब हाइपोथेटिकली सर बात ये शुरू हो गई है कि क्या अब ये तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ गए हैं हम? देखिए, फसाद जो है, जब पहली जंग अजीम आप देखें तो किसी ने, उसमें हैरान कुन बात ये थी जिसको ग्रेट वॉर कहते हैं, कि किसी ने सोचा नहीं था कि ये जंग हो जाएगी।
फिर किसी ने सोचा नहीं था कि जंग बढ़ जाएगी, फिर किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जंग हो जाएगी। दूसरी जंग अजीम का जो रनअप था उसके अंदर भी बहुत जगह पर उनका ख्याल था कि हिटलर को आप अपीस कर लेंगे, मामलात को तय कर लेंगे, बल्कि जंग शुरू होने से पहले बरतानिया का वजीर आज़म जाता है और कहता है जी कि हमने बड़ा ज़बरदस्त अमन मुआहिदा कर दिया, उसके बाद जंग अजीम हुई हमारे सामने है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तमाम तर शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जो हमने थीरीज पढ़ी हैं उसके पेश नज़र मैं आपको बता सकता हूँ, कहना बड़ा मुश्किल है कि किस वक्त क्या वाकया क्या चीज़ ट्रिगर कर दे। और अमूमन हमने जंगों के अंदर ये देखा है कि हैरान कुन हद तक छोटे वाकयात बड़े वाकयात को जन्म देते हैं। तो इस वक्त चूंकि केओटिक सिचुएशन है, इसी वजह से दुनिया भर में वो केओस लाने से गुरेज करते हैं, क्योंकि केओस का मतलब है कि छोटे वाक़े ने भी ट्रिगर करना है। सिर्फ एक मिसाइल ने किसी जगह पर गिरना है, गलत जगह पर गिरना है, किसी मजहबी मुकद्दस जगह पर गिर सकता है मिसाइल, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो लिहाजा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब हम ये पढ़ते आए हैं कि जो तीसरी जंग होनी है वो गालिबन उसका पानियों पे सारा मामला जाएगा। तो अब इसको भी जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए पानियों से बहरी जहाज जो है वो पहले अमेरिका ने वहां से उतारे, तो अब ये वही है, उसी का ही आगाज है। किरण, मैंने इसलिए स्ट्रेट ऑफ मलाका का खुसूसी जिक्र किया क्योंकि जब कुछ दिन पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे तो पीपल सिटिंग ऑन टेलीविजन चैनल्स दे वर नेगेटिंग द फैक्ट कि नहीं वहां नहीं हो सकता, ईरान बंद कर ही नहीं सकता। आज हुआ। अभी चाइना की जितनी डिपेंडेंसी है साउथ एशियन सी के अंदर, वो एक और रास्ता भी है जिसके ऊपर उनका बहुत पैसा खर्च होता है। अब हॉर्मुज़ बंद हुई है, उन्होंने अपना फुल ऑन प्रेशर वहां किया है और वो जिस जगह से गुजरती है आबनाएं उसके भी दोनों तरफ जो ममालिक लास्ट कार्ड था ईरान के पास जो उन्होंने सबसे पहले खेल दिया बंद करके। उसके भी इर्द गिर्द मलेशिया और इंडोनेशिया और वहां पर भी यूएस प्रेजेंस है। तो आने वाले वक्तों में जैसे तलत साहब ने कहा एक बहुत छोटी सी चीज भी ट्रिगर कर सकती है, क्रैक एक्सप्लोजन जो है वो भी चाइना को इस गेम में ला सकती है। बिल्कुल ठीक। अब सार साहब वो वही कहेंगे। देखिए आप बता दें क्या कहूँगा मैं, आप कहेंगे आपको तो मलाका से निकल आए हम। बात ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, जो हेयर टू ऑस्ट्रो हंगेरियन वो था थ्रोन, उसको कोसोवो में या कोसोवो में उसे कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट किया गया। उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया। अब आप देखें यहाँ दोनों चीजें हो चुकी हैं। आयतुल्लाह खामेनाई को मर्डर कर दिया गया है, इन्वेजन हो चुकी है ईरान की, और ईरान ने आगे और 20 मुल्कों को भी बीच में शामिल कर लिया। तो मुझे तो लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है। इसकी अल्लाह उतनी तबाही से बचाए। रिलीजियस फैक्टर लगता है, रिलीजियस फैक्टर तो नितिन याहू सुबह शाम कह बाइबल को वो कोट कर रहे हैं। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है ज़ैगम साहब का लास्ट बाइबल के जरिए वो पूरा ग्रेटर इसराइल नाइल से लेके अफराद तक वो कह रहे हैं कि हमारा है। तो इससे ज्यादा और रिलीजियस क्या, और रिलीजियस वो सिंबोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहा है। जी ज़ैगम साहब देखिए वर्ल्ड वार किसे कहते हैं? वर्ल्ड वार ये थी कि पूरी दुनिया दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई और उन दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी। देखिए एक सिनेरियो वर्ल्ड वार का, वर्ल्ड वार का एक मुख्तलिफ सिनेरियो भी हो सकता है कि इतने ही मुल्क अलग अलग जगह लड़ रहे हों और कोई उनको रोकने वाला ना हो। वो ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है वर्ल्ड वार का, और उस तरफ हम जाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो खुद भी जंगें करती फिर रही है और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि दूसरों के कन्फ्लिक्ट कहीं पे भी कम कराए, और हमें बेशुमार जगहों पे जंग जैसी सूरत हाल उभरती हुई नजर आ रही है जो मुख्तलिफ चीजों पर। सही सही, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग साथ मौजूद थे, जो नाज़रीन देख रहे थे उनका भी बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।